بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MBH ٹریولز کی جانب سے حسنین نازش آپ کی خدمت میں حاضر۔ ساتھیوں، مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ المنورہ مسلمانوں کے لیے دوسرا سب سے اہم مقدس مقام ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ المنورہ کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کی اہم زیارات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ کو مدینہ المنورہ کی 10 اہم ترین زیارات کرواتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بئر غرس یا جنت کا کنواں، دا ویل آف پیراڈائز۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ میری صبح ایک ایسے کنویں میں ہوئی ہے جو کہ جنت کا کنواں ہے۔ جہاں اس کنویں پر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ شہد کے چند قطرے اس کنویں کے پانی میں اونڈھیلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ مدینہ میوزیم۔ یہ میوزیم مسجد نبوی سے 5 سے 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس میں سیرت طیبہ کے مختلف پاکیزہ گوشوں کو سمجھنے کے لیے تقریباً 70 کے قریب ماڈل رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ماڈل کی مدد سے بہت سی تفصیلات ملتی ہیں۔ کعبہ مشرفہ کتنی بار تعمیر ہوا، ان میں منفرد انداز سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبارک پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ عجائب گھر دنیا بھر سے آنے والے ضیوف الرحمن کی دلچسپی کا محور بنتا ہے۔ اس عجائب گھر کا ٹکٹ 25 سعودی ریال ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو برائے کرم اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر مدینہ منورہ کے اس میوزیم کی زیارت ضرور کیجیے۔ بیت حضرت علی و حضرت فاطمہ۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ عام طور پر اس گھر کو زائرین کے لیے نہیں کھولا جاتا، بلکہ اس کے ارد گرد خاردار بھاڑ نظر آتی ہے اور اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض صورتوں میں اس گھر کو کھول بھی دیا جاتا ہے اگر کوئی بہت اہم شخصیت کا یہاں سے گزر ہو تو۔ ساتھ ہی اس گھر کے احاطے میں ایک کنواں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یقیناً یہ وہی کنواں تھا جہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی بھر کے لایا کرتی تھی۔ اس کنویں کو بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نام سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ بیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 6 یا 7 سے مغرب کی جانب نکلیں تو تھوڑے سے فاصلے کے بعد آپ کی نظر ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑتی ہے۔ مسجد کا ایک گنبد ہے اور ساتھ ہی ایک مینار ہے، دونوں کے سفید رنگ ہیں، جبکہ اس کی اینٹیں سیاہ رنگ کی ہیں اور اس کے سامنے آپ کو ایک بڑا دروازہ، ایک چھوٹا دروازہ اور ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ اس وقت مسجد ابوبکر صدیق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یقیناً یہی وہ مقام خاص ہے جس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ اس گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی جانب کھلتا تھا۔ آج بھی اسی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے غربی جانب کھلنے والا دروازہ باب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنت البقیع۔ جنت البقیع مدینہ کا پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں مدفون ہیں۔ اس قبرستان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض رشتہ دار، چچا، پھوپھیاں، ازواج، حضرت امام حسن، حضرت امام سجاد، حضرت امام باقر اور حضرت امام صادق بھی یہیں مدفن ہیں۔ مسجد قبلتین۔ مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد جہاں سن 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل کعبہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی جانب پھیرا۔ کیونکہ ایک نماز میں 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بئر روما کے قریب واقع ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان نے
1943 میں اس کی تعمیر نو کرائی۔ اس کی موجودہ تعمیر و توسیع سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، جبکہ میناروں اور گنبدوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ وادی جن مدینہ منورہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران علاقے میں وادی جن واقع ہے، جس کا تاریخی نام وادی بیضا ہے۔ یہاں اس وقت تک کوئی انسانی آبادی موجود نہیں، لیکن اونچ نیچ اور سطحی طور پر غیر ہموار راستے پر اکثر آپ کو پاکستانی، ہندوستانی یا اور بنگلہ دیشی زائرین نظر آتے ہیں۔ اس وادی کی مشہور کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں گاڑی بغیر ڈرائیور کے کئی کلومیٹر تک چلتی ہے۔ پانی اگر سڑک پر گرائے مخالف سمت میں اونچائی کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنات کی طاقت ہے جو گاڑی کو یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ احد کا پہاڑ احد پہاڑ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ایک کنارے پر لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن پر جنگ احد ہوئی تھی اور یہیں پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ احد کسی مقام میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، وہ سب کے سب اسی جگہ پر مدفون ہیں، اور مدینہ پہنچ کر شہدائے احد کے مزارات کی زیارت۔ ایک روایت کے مطابق جب سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی میت کو جب یہاں سے لے جانے کی کوشش کی گئی تو احد کے پہاڑ بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں دفنایا جائے۔ مسجد قباء مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قدیمی گاؤں قباء میں واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر 14 دنوں تک قیام فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے زائرین ہر حال میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بار بار اس مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ انہیں ایک عمرہ کے برابر ثواب مل سکے۔ یہاں بھی ہر وقت زائرین کا تانتا بنا رہتا ہے اور فرزندان اسلام یہاں عبادت اور غور و فکر میں محو نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام مسجد نبوی ہے۔ مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد نبوی میں مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب کرام کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی کے قلب میں عمارت کا اہم ترین حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ یہاں مانگی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو زندگی میں کم از کم ایک بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب فرمائے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔